نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ گزشتہ درس میں تعوذ کے بارے میں بات ہوئی، تعوذ کے کلمات اور الفاظ، اس کی اہمیت و حکمت اور حکم بیان ہوا۔ اب آج بسم اللہ کے بارے میں مختصر گفتگو ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ اردو میں کیا جاتا ہے شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ایک ذکر ہے، جس طرح کی تفصیل سے عرض کیا گیا تھا گزشتہ درس میں کہ ذکر کی 10 اقسام ہیں، ان میں سے ایک بسم اللہ بھی ہے، بسملہ۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ بسم اللہ میں 2 چیزیں بطور خاص پائی جاتی ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان اور دوسرے اس پر توکل۔ یہ 2 چیزیں خاص طور پر بسم اللہ کے اندر پائی جاتی ہیں۔ جب کوئی شخص کسی نیک کام کو شروع کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے پروردگار اللہ جل جلالہ پر ایمان رکھتا ہوں اور اسی کے بھروسے سے یہ کام شروع کرتا ہوں۔ ہر جائز اور نیک کام کی شروع میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو اقطع۔ ہر اچھا، جائز اور اہم کام اگر بسم اللہ سے شروع نہیں کیا جائے گا تو وہ کام بے برکت ہوگا۔ تلاوت اہم کام ہے، پس تعوذ کے بعد بسم اللہ چاہیے کہ انسان پڑھے، اور حدیث میں ہے کہ دروازہ بھیڑو تو بسم اللہ کہو، چراغ گل کرو تو بسم اللہ کہو، برتن ڈھانکو تو بسم اللہ کہہ کر ڈھانکو۔ غرض کھانا کھانے، پانی پینے، وضو کرنے، سواری پر سوار ہوتے وقت، اترتے وقت بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ اللہ کے نبی ہر کام کو دائیں طرف سے اور بسم اللہ سے شروع فرماتے تھے۔ جن کاموں کو شروع کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاص ذکر منقول ہے، اس موقع پر وہی ذکر پڑھا جائے گا، جیسے کھانے سے پہلے بسم اللہ و برکت اللہ، سونے سے پہلے اللہم بسمک اموت و احیا، اور جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر۔ انہی الفاظ کے ساتھ ان کاموں کو شروع کیا جائے گا جو الفاظ ان کاموں کے لیے مخصوص ہیں، اور جن مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ذکر منقول نہ ہو ان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا چاہیے۔ بسم اللہ قرآن مجید کی 113 صورتوں سوائے سورہ توبہ کے تمام صورتوں میں آئی ہے۔ سورہ نمل میں آیت نمبر 30 کے ایک جز کی حیثیت سے آئی ہے، وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔ وہاں آیت کا ایک حصہ ہے بسم اللہ، اس لیے اس پر تو اتفاق ہے کہ وہ بسم اللہ قرآن مجید کا بھی جز ہے اور سورہ نمل کا بھی جز ہے۔ البتہ جو بسم اللہ سورت کے شروع میں آئی ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ آیا وہ بسم اللہ ہر سورت کا جز بھی ہے یا نہیں ہے۔ اس بارے میں 3 نظریے ہیں۔ پہلا نظریہ امام ابو حنیفہ اور آپ کے متبعین کا ہے۔ امام ابو حنیفہ اور آپ کے پیروکار کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کا جز تو ہے مگر ہر سورت کا جز نہیں ہے۔ یہ جو ہر 2 سورتوں کے درمیان بسم اللہ لکھی جاتی ہے یہ صرف امتیاز کرنے کے لیے ہے کہ ایک سورت ختم ہوئی اب دوسری سورت شروع ہوتی ہے۔ ابتدائی سورت میں بسم اللہ کسی سورت کا جز نہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورتوں کا فصل بسم اللہ کے نازل ہونے سے جانتے تھے، یعنی اس سے پہلے آپ کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ ایک سورت ختم ہوئی دوسری سورت شروع ہو رہی ہے، تو بسم اللہ کے ذریعے سے آپ کو یہ فصل اور امتیاز معلوم ہونے لگا۔ چونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کا جز ہے، اس لیے اس کے بھی وہی احکام ہیں جو قرآن پاک کے ہیں، یعنی کوئی جنوبی آدمی
یا حیض و نفاس والی عورت قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لا یمسہ الا المطہرون، اس کو وہی ہاتھ لگا سکتے ہیں جو پاک ہیں۔ قرآن پاک کی کسی بھی آیت کو جو ہارڈ کاپی پر لکھی ہوئی ہو اس کو شرعی ناپاکی کی حالت میں ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کا کوئی بھی حصہ بشمول بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جنوبی آدمی یا حیض و نفاس والی عورت کے لیے پڑھنا بھی جائز نہیں۔ البتہ ایک بات ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم چونکہ ذکر بھی ہے، اس لیے ناپاک آدمی بطور ذکر اس کو پڑھ سکتا ہے، کیونکہ ذکر ہر حالت میں جائز ہے، اس کے لیے پاکی ناپاکی کی کوئی شرط نہیں ہے، قید نہیں ہے۔ چنانچہ ناپاک مرد یا عورت کلمہ شریف، استغفار، درود شریف، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور بسم اللہ پڑھ سکتا ہے۔ غرض احناف کے نزدیک بسم اللہ قرآن کریم کی مستقل آیت ہے، اسی لیے تراویح میں کم از کم ایک جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جہرن پڑھنا ان کے ہاں ضروری ہے، ورنہ قرآن ناقص رہے گا۔ دوسرا نظریہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، وہ یہ کہ ان کے نزدیک یہ بسم اللہ نہ تو قرآن کا جز ہے، نہ مستقل آیت ہے، اور نہ کسی صورت کا جز ہے۔ شاید ان کے خیال میں سورہ نمل کی آیت کو ہر صورت میں لکھا گیا ہے۔ یہ ان کا نظریہ ہے کہ بسم اللہ نہ تو کسی صورت کا جز ہے، نہ قرآن کا جز ہے، نہ کوئی مستقل آیت ہے۔ تیسرا نظریہ امام شافعی رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ یہ قرآن کی 113 آیتیں ہیں، یعنی 113 بسم اللہ 113 آیتیں ہیں، یعنی صورتوں کے شروع میں جتنی بسم اللہ ہیں وہ سب آیات قرآنیہ ہیں۔ پھر یہ مستقل آیتیں ہیں یا مابعد صورت کا جز ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے شروع میں جو بسم اللہ ہے وہ تو شوافع کے نزدیک بالاجماع فاتحہ کا جز ہے، وہ فاتحہ کی پہلی آیت بسم اللہ ہی کو قرار دیتے ہیں، اور پھر آگے جا کر صراط الذین سے آخر تک ایک آیت، یہ 7ویں آیت شمار کرتے ہیں۔ یہ ان کے نزدیک اس طرح جو ہے سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں، اور باقی بسم اللہ کے بارے میں شوافع کے اقوال مختلف ہیں، یعنی سورہ فاتحہ کے بسم اللہ کے علاوہ باقی صورتوں کے شروع میں جو بسم اللہ ہے اس کے بارے میں شوافع کے اقوال مختلف ہیں۔ راجح قول یہ ہے کہ ہر بسم اللہ مابعد صورت کا جز ہے، یعنی جس صورت کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، امام شوافع کے راجح قول کے مطابق ہر بسم اللہ اسی صورت کا جز ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ چونکہ منصوص نہیں ہے، اجتہادی ہے، اس پر اجماع ہے کہ ان اختلاف کرنے والوں کو نہ تو ایمان سے خارج کیا جائے گا، نہ گمراہ قرار دیا جائے گا۔ اجتہادی مسائل میں اختلاف یہ رحمت ہے، زحمت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔